قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ جنرل سیکرٹری مسلم طلبہ محاذ شہیر حیدر سیالوی کی گرفتاری کے خلاف اور مسجد وزیر خان جس طرح اللہ کے گھر کی تقدس کو پامال کیا گیا، وہاں مختلف فنکاروں کو لے جا کر ڈھول کی تھاپ پہ بھنگڑے ڈالے گئے، حکومتی پارٹی کے اس وزیر کے اس اقدام کے خلاف، اور جو ایف آئی آر میں جھوٹی ایف آئی آر میں بے بنیاد ایف آئی آر میں طلباء کو مینشن کیا گیا ہے، ان طلباء پر یہ جھوٹی ایف آئی آر کاٹی گئی، اس کے خلاف مسلم طلبہ محاذ کے کال پر آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ انعقاد پذیر۔ میں آپ دوستوں سے کہتا ہوں کہ ایک نظم و ضبط کا مظاہرہ کریں، جو لوگ مظاہرے میں شریک ہیں وہ لوگ پیچھے لائنوں میں آ جائیں، یہاں سائیڈوں پہ جو انتظامیہ ہے یا جو صحافی حضرات ہے وہ کھڑے رہیں، باقی جو احباب ہے وہ پیچھے صفوں میں آ جائے اور ان صفوں کو تھوڑا ادھر کر دیں تاکہ ایک گاڑی کے گزرنے کا راستہ بنے، اور لائنوں کو تھوڑا سا پھیلا دیں اور پیچھے چلے جائیں۔ جتنا آپ کا محل وقوف زیادہ لگے گا اتنا ہی آپ کا میسج اچھا جائے گا، لہٰذا خود ہی جو پچھلی صفوں میں ہیں ان کو صفوں کو بڑھا دیں، لوگ کم کر دیں کہ ایک بندہ نکل کے پچھلی صفوں میں چلا جائے۔ بلال بھائی یہ پچھلی صفحے بنوائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ احتجاجی مظاہرہ ہے، یہاں چپ کا روزہ نہیں رکھنا، لہذا جو نعرہ لگے اس نعرے کا جواب بھی دینا ہے، اور باقاعدہ ایسا لگے کہ آپ کسی احتجاجی مظاہرے میں کھڑے ہیں اور ایک شخص کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ اس زیادتی کے خلاف صدا کو بلند کر رہے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اب جو ہے جو سب سے پہلے اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سے بھائی فیضان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سے راجہ فیضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد سے وفات ہونے تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم دے رہے ہیں۔ کل صبح اسٹیٹ پارلیمنٹ کے صدر شہید حیدر سیالوی جو کہ ایم ٹی ایم کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، ان کو ان کے آبائی گھر سے گرفتار کیا گیا، اور اس کیس میں گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے ایک حکومتی وزیر کو مسجد وزیر خان میں جا کے للکارا، جس نے اس مسجد کا تقدس پامال کیا، وہاں جا کر اس نے مجرا کیا، ناچ گانا کیا۔ میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا گرفتاری شہید سیالوی کی بنتی تھی یا اس حکومتی وزیر کی بنتی تھی؟ اور پھر جب گرفتار کیا گیا تو جب کل انہیں پیش کیا گیا تو اس ٹائم بھی عدالت میں پیش کر اتنا ٹائم تھا کہ ضمانت لی جا سکتی تھی، لیکن وہاں پر کل یہ ایسا ہی نہیں تھا، اور جب آج پیش کیا گیا تو مجسٹریٹ غائب ہو گیا۔ جب مجسٹریٹ نہیں ہوتا تو اس کی جگہ ڈپٹی مجسٹریٹ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ حکومت ذلیل کرنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ یہ سن لیں کہ ہم جس کاز کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے سر پر کفن باندھ کر نکلے ہیں، ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہم حکومت وقت کو کہنا چاہتے ہیں کہ بالفور شہید حیدر سیالوی بھائی کو رہا کیا جائے، ورنہ ایم ٹی ایم اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ اور دیگر تنظیمیں جو ہماری الائنس میں ہیں وہ پاکستان کی سڑکوں پر نکلیں گی، اور آپ جتنے بھی آج لوگ یہاں پر اظہار یکجہتی کے لیے موجود ہیں، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ عبید بھائی آپ کا، بلال ربانی بھائی آپ کا، پوری مسلم طلبہ محاذ کا، اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ کا انشاءاللہ دعا ہے کہ جلد شہید سیالوی کو جو ہے وہ رہائی ملے۔ ناصر ہوں، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔
मुल्तमिस हूँ मुस्लिम स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इस्लामाबाद के नाज़िम भाई बिलाल अब्बासी से कि वो माइक पर आएँ और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएँ। तशरीफ़ ला रहे हैं नाज़िम MSO इस्लामाबाद बिलाल अब्बासी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है अहले हुकूमत बोल ज़रा हम तेरे सितम के बिस्मिल हैं, या लाकर कातिल पेश करो या कह दो हम खुद ही कातिल हैं। इंतहाई ज़ालिमाना काम हुकूमत को चाहिए था, हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी। एक वज़ीर ने मुसलमानों के नज़रियात से खेला है और खुदा के घर के तक़द्दुस को पामाल किया है, और उस वज़ीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुकूमती पार्टी की अगर असासी दस्तूर की खिलाफ वर्जी करता तो हुकूमत उसे वजारत से बरतरफ कर देती, लेकिन खुदा के घर के साथ ये मजाक किया गया। बजाय उसे वजारत से बरतरफ करने के अजीब खेल खेला कि उसके ऊपर सदाए एहतजाज बुलंद करने वाला तलबा यूनियन की आंखों का तारा बरादर शहीर सियालवी तुमने गिरफ्तार कर लिया। तुम्हारे इस शर्मनाक इकदाम के ऊपर तोफी कर सकते हो, तोफी कह सकते हैं। हुक्मरानों होश के नाखुन लो, ये ड्रामाबाजी बंद की जाए, तलबा के हुकूक और फिर हमारे नजरियाती हुकूक पे यूं डाका डाला जाए। हम खामोश नहीं रह सकते। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम अपनी तंजीम के साथ, MSO के साथ, मुस्लिम तलबा महाज के साथ मुसलमानों के नजरियाती सरहदात की हिफाजत के लिए जहां बुलाया गया इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आएंगे, और बरादर शहीद सियालवी की रिहाई के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ हर कानूनी दरवाजा खटखटाएंगे, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारा भाई उन सलाखों से इंशाअल्लाह बाहर नजर आएगा। आप इस तहरीक का यूं हिस्सा बनेंगे। अपनी भाई की राय के लिए आप इक़दामात जो तंजीम पॉलिसी देगी उसके ऊपर चलेंगे इंशाअल्लाह। मेरे कारवां में शामिल कोई तंग नजर न होगा, जो बेज़मीन होगा मेरा हम सफर न होगा। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद ये इस्लामाबाद बाहर से ताल्लुक़ रखने वाले अमार सती साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करने के साथ साथ जो उनका फ़न है, यानी तुलबा को बेदार रखना, अल्लाह ने इस नौजवान को जोश और खिताबत के से खूब नवाजा है। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। सबसे पहले जो शहीद भाई पर एक झूठी और बेबुनियाद FIR दर्ज की गई, हम तलबाए पाकिस्तान उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, और अवले बाला में बैठे हुए इन वजीरों और मशीरों को यह खुल्ला बता देना चाहते हैं कि ये तलबा अपने जहनों में ये बात भी उजागर करेंगे कि दसरा में जो इंतखाब हुआ कि इस वीडियो को साथ साथ शेयर करते जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। मेहरबानी करें इस वीडियो को शेयर करें। अगर नहीं कराया गया तो सबसे पहले दसरा में जो इंतखाबात में लोग शामिल थे उनको जेलों में भेजे। जो लोग हुकूमती इदारों की कैंपेन कर रहे हैं उनको जेलों में भेजे। मेहरबानी करें वीडियो को शेयर करते जाएं। बाहर निकले तो सिर्फ मुझे सूरत में नहीं आता। मैं वाज़ेह तौर पर बता देना चाहता हूँ कि जिस कदर ये बेबुनियाद रवैयाएं हम पर दर्ज करवाई जाएंगी, हमारे हौसले उतने ही बुलंद होते जाएंगे, हम उतने ही मजबूत होते जाएंगे। आज आपने एक नजरियाती लीडर को गिरफ्तार किया, मगर आप उसके नजरिए को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप उसके अमल को, उस सोच के पीछे फिर उस तरबियत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अगर आप गिरफ्तार करना चाहते हो तो उस नजरिए को गिरफ्तार करो कि हम भी तुम्हें जाबिर माने और ये कहते इधर आ सितमगार हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। मगर अफसोस
کہ یہ وزارت عظمیٰ پہ بیٹھے ہوئے لوگ، یہ وزارتی مشیر اور وزیر، یہ صرف صبح 6 بجے کے وقت 6 ڈالے بھیج دیتے ہیں، میدان لگا کے آتے، ہم بتاتے ہیں کہ احتجاج کسے کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ دادی جانا کسے کہتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ وہ لیڈر کیسا تھا، ہم بتاتے ہیں کہ اس نے کیسے لوگوں کو تراشا تھا، مگر افسوس کہ آپ نے رات کے اندھیروں میں گیمیں چلائی ہے، آپ نے چالیں چلائی ہے، اور ایک مسجد کی حرمت کو، ایک مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ کیا یہ ریاست مدینہ کے عہدیداران، وزیران اور مشیران کا کام تھا کہ مسجد وزیر میں جو ایک ثقافتی حیثیت کی حامل ہے وہاں پر جا کر کنجر خانہ کرتے؟ یہ نبی جیسے لوگ جب تک ہمارے مخالف رہیں گے انشاءاللہ تعالی مرگ ہم ان کی مخالفت کرتے رہیں گے، اور نظریات پاکستان کے لیے، نظریات امت کے لیے، اتحاد احزاب المسلمین کے لیے ہمیشہ بات کرتے رہیں گے اور ڈٹے رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سکندر ہنر آزمائے تو تیر آزما، ہم جگر آزمائے۔ اب آپ سے مخاطب ہونے کے لیے تشریف لا رہے ہیں اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ سے ملک فرحان، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، الصلاۃ والسلام علی سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو پرندے مار دے، سرو سروبر مار دے، تو پرندے مار دے، سرو سروبر مار دے، تیری مرضی جسے دہشت گرد کر کے مار دے، اور جسے پکڑنے کا تمہیں بھیج دی ایک سباہ، اور جسے ڈھونڈنے کے بھیج دی تمہیں ایک سباہ، جنا اور اپنے تیرے گھر کے اندر مار دے، اور تیرا اس کی چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا، اور تیرا اس کی چاہنے والوں سے پالا پڑ گیا، جو پرندے بھیج کے لشکر مار دے۔ انتہائی افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم حقیقی جو وارث ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے، انہیں جب مسجد کے تقدس کا پامال کیا جائے تو وہ جب اس کے دفاع کے لیے نکلے تو انہیں جھوٹیاں معیاریں کاٹ کر اس بنیاد پر، جیسا صوفی صاحب نے بتایا ایس کی بنیاد پر، تو اس بنیاد پر اگر ہمارے قائد کو اریسٹ کیا جائے اور ہم خاموش بیٹھے، اور میں ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ یہ ان کی بھول ہوگی، سوچ ہوگی کہ شہید سیالوی ایک فرد واحد یا ایک شخصیت کے نام ایسے روک لیں گے، تو شہید سیالوی ایک نظریہ، ایک سوچ کا نام ہے، شہید سیالوی ایک انقلاب کا نام ہے، شہید سیالوی کا آپ جو واضح طور پر کل تمام مختلف آرگنائزیشنز کی جانب سے، سیاسی، سماجی اور جو ہماری مذہبی جماعتوں کی جانب سے جو بیانات آئے، جو مکمل جو ہمارا ٹرینڈ تھا اوورآل جو اپنے پاکستان میں ہمارا شہید سیاسی قائد سے لوگوں کی محبت کا انداز آپ نے دیکھا ہے وہ واضح ہے۔ تو یہ ذرا کسی کی بھول ہو کہ شہید سیالوی ایک فرد واحد کا نام ہے، اس میں دبا لیا جائے گا تو یہ آپ کی بھول ہے اور اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ تو یہ میں ایک بار دوبارہ بتا دوں کہ شہید سیالوی کو اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے تو پورے پاکستان میں ہم جو نیکسٹ ہم فیصلہ کرنے جا رہے ہیں 6:30 بجے ہم انشاءاللہ بڑا اعلان کریں گے۔ تو یہ ہے کہ ابھی یہ کسی کی یہ اس بھول میں ہو، اگر کسی بات میں رہے نہیں کہ ہم اگر شہید سیالوی صاحب کو ووٹ دیں گے تو یہ کی بھول ہے، پاکستان ہمیشہ بچا پا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جس دن سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کو کوئی بات نہیں۔ جس مرد مجاہد کو آج گرفتار کیا گیا ہے صرف میری اور آپ کی نہیں بلکہ پاکستان کے اسلام پسند اس تمام طبقے کی آواز تھا جو ان لیبرلز کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح ثابت ہو رہے ہیں۔ اب ایک نعرہ لگے گا، پتہ چلے کہ ہم بھی اسلام پسند ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسپیکر کی آواز زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
सबीलुना सबीलुना, ऐसे नहीं, सबीलुना का नारा ऐसे लगना चाहिए। ये प्रेस क्लब है साथ, ये लोग आज हम लोगों को यहाँ कवरेज नहीं दे रहे, लेकिन इन्हें पता चले कि हाँ शेख सलाउद्दीन अय्यूबी के बारे से सबीलुना सबीलुना, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना। हम लोग लाहौर से अभी पहुंचे हैं यहाँ पे। कल से हम वहाँ मौजूद थे कायद के साथ, और वहाँ पे इस वक्त मामलात ये हैं कि वो गैर ज़रूरी डिले किया जा रहा है। जब बताई जाती है कि FIR हो गई है तो कहते हैं सुबह बेल हो जाएगी, जब सुबह आती है तो मजिस्ट्रेट उठ जाता है, जब मजिस्ट्रेट आता है तो कहते हैं नई दफात ऐड हो गई है। इस तरह के हीले बहाने का मतलब ये है इसके अलावा स्टेट यूथ पार्लियामेंट के और बाकी तलबा जो लीडरान हैं उनके घरों पर छापे मारे गए, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और पुरअमन तरीके से अपना एहतजाज यहाँ पर रिकॉर्ड करवाते हैं। इस पुरअमन का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम बिल्कुल खामोश हो गए या हम दब गए, हम दबे नहीं हैं, बल्कि हम अफवाज पाकिस्तान और इदारों के साथ खड़े हैं। अगर किसी ने हमें लड़ाया जिस तरह से आज में करा जा रहा है तो हम ईद का जवाब पता से देना भी चाहते हैं। और दूसरी बात, इसके फौरन बाद, इस मुजाहरे के फौरन बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी स्टेट पार्लियामेंट की तरफ से, जिसमें अगले राय अमल का ऐलान किया जाएगा। और जो अल्टीमेटम गवर्नमेंट को दिया गया था वो खत्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मजीद आपको राय अमल समझ आ जाएगा कि क्या है शहीद भाई की रिहाई के हवाले से। इसके बाद रवावत खिताब दूंगा मलिक वकास साहब को। सबीलुना औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। बहरोबर माहोंजुम, ये आफ्ताब दिन और रात से पहले, बहरोबर माहोंजुम, ये आफ्ताब दिन और रात से पहले खल्के मोहम्मद है, खल्के कायनात से पहले, और वो ज़ात भला ज़हन बशर में कैसे समा जाए। खुदा ने खल्क किया हो जिसको ख्यालात से पहले, खुदा ने खल्क किया हो जिसको ख्यालात से पहले। तो हुजूर वाला हम कल सुबह से आप सब जानते हैं निकले और मुकम्मल जितने भी ये कल से वक्त है हमने सारा सफर के अंदर गुजारा। कल शहीद भाई के साथ हम जाके मिले, कल रात को भी इकट्ठे थे, फिर आज सुबह भी। और जैसा आपको फैसल भाई ने बताया है कि जानबूझकर गैर जरूरी तौर पर सारा मामला डिले किया जा रहा है। आज शायद जो 3 या 4 मजिस्ट्रेट थे जो अपनी मौजूद ही नहीं थे, जो आए ही नहीं अपनी ड्यूटी के ऊपर, सिर्फ इस वजह से कि शहीद सियालवी हमारे पास पेश होगा तो कहीं हमें उसकी बेल मंजूर न करनी पड़ जाए। तो कितना दिन, यानी कितने दिन रखोगे? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल। सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह जिगर आजमाने के लिए पहले दिन से तैयार है और आगे भी इंशाअल्लाह इसी और मज़ीद इस जज्बे से तैयार रहेंगे। आप सारे भाई हैं मेरे चूंकि, और आप शहीद भाई की मोहब्बत में यहाँ पे आए हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, खुदा गवाह है, कोई जज्बाती बात नहीं है। उबैद भाई यकीन करें, रात को मैंने उन पुलिस वालों को, वो जो शहीद भाई को घर से गिरफ्तार करके ले गए थे, खुदा गवाह है कि उनको गोडों में बैठे हुए और हाथ चूमते हुए देखे। रात को वो पुलिस वाले शहीद भाई के हाथ चूमते हुए मैंने खुद देखे। आज जब शहीद भाई पेश हुए हैं कचहरी के अंदर, जिला कचहरी के अंदर, तो मैंने वकीलों को, वो वकील जो हमें नहीं जानते थे, वो दूर से भाग के आके और हाथ चूमते थे, और जो जिस हाथ के ऊपर कड़ी लगी थी वो हाथ लोग पकड़ पकड़ के चूम रहे थे। उसकी वजह यह है कि हमारे ऊपर कोई गैर इखलाकी पर्चा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये बड़े वाज़ेह अल्फाज हैं, ये मैं नहीं, ये मेरी पूरी जमात, ये मेरी जमात की नहीं, तमाम तलबा जमातों की जानिब से मैं ये बड़ी वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि इस तरह का एक पर्चा नहीं,
इस तरह के 100 पर्चे दो, मैं अपने घर में फ्रेम करा के रखूंगा, जो नजरिया पाकिस्तान की वजह से ये जो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की दिफा के लिए अगर कोई पर्चा काटा जाता है तो इस तरह के 1000 पर्चे जो हैं वो मेरे सर और माथे के ऊपर है, हम तो 1000 समझते हैं अपने लिए। तो बहरहाल मैं एक बार फिर आप सबसे यानी आप सबका इंतहाई मशकूर हूँ। मैं हम बहुत थके हुए हैं, क्या बताएं आपको, सारा दिन रूटीन में से। बहरहाल परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कागजात शहीद भाई के सबमिट हो चुके हैं और ये डरपोक डर के भाग गए हैं। आज सारा दिन जिला कचहरी के अंदर ही नहीं आए और शहीद भाई के साथ अल्हम्दुलिल्लाह लोग वहाँ कचहरी के अंदर भी सेल्फियाँ बनाते रहे हैं, थाने के अंदर भी सेल्फियाँ बनाते रहे हैं, तो कोई परेशानी वाली की बात नहीं है। कल इंशाल्लाह सुबह शहीद भाई रहा के यहाँ आ जाएंगे। और मैं एक और बात के बेशक रिकॉर्ड कीजिएगा कि ये जो लोग खुश हो रहे हैं कि शायद 8 मार्च को जो औरत मार्च होने जा रहे हैं, ये जो औरत की आज़ादी के नाम पर बेहयाई होने जा रही है, ये जो कंजर खाना होने जा रहा है, लोग ये समझ रहे थे। और मैं आपको हकीकत बताऊँ, ये इन्हीं का हाथ लिया है पीछे, तो वो ये समझ रहे थे कि शायद उसके ऊपर कोई फर्क पड़ जाएगा। जो हमने ऐलान किया था कि हम इंशाल्लाह इस दिन को डॉक्टर अफीफ सिद्दीकी को, अरफा करीम को, ये जो हमारी हाफ विडो माएँ और बहनें जो कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, जो फलस्तीन के अंदर मौजूद हैं, जिनको ये नहीं मालूम कि उनके जो खावंद हैं वो मर चुके हैं, फौत हो चुके हैं या अभी वो जिंदा हैं, या इस तरह की जो हमारी बहनें जिन्हें इंडियन आर्मी के इसी तरह पूरे दुनिया के अंदर जो उठा के ले जाते हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम होता, तो हम उनको डेडिकेट करने वाले हैं। तो पहले ये 3 शहरों के अंदर हमने ऐलान किया था कि लाहौर के अंदर, रावलपिंडी के अंदर और कराची के अंदर करेंगे। तो आज मैं ये फैसल भाई बाकी लोग इंशाल्लाह प्रेस में आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये पहले बताना चाहता हूँ कि पहले ये 3 शहरों के अंदर था और अब इंशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। रात इंदौरी साहब ये गजल लिख गए और ये मेरे लिए छोड़ गए, जो मैं हर जगह पे पढ़ता हूँ। और आज तो मौका, वो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े ही है। ये आज मुताबिकत बहुत, मैं खैर अक्सर कहता हूँ कि आज बहुत जबरदस्त मौका है, लेकिन आज वाकई मौका है जी कि अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़े ही है, ये सब धुआं है, आसमान थोड़े ही है और लगेगी आग। इस शेर का मतलब दीजिएगा, और लगेगी आग तो आएंगे घर के ही जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े ही है और हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़े ही है और हमें मालूम है कि दुश्मन भी कम नहीं जमाने में, मगर हमारी तरह हथेली पे जान थोड़े ही है। और ये तो खास तौर पे फवाद चौधरी साहब और उनकी डोरे लाने वालों के लिए है कि सभी का खुद शामिल है इस वतन की मिट्टी में। किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का पाकिस्तान थोड़ी है। बाकी बताओ अब आपसे मुखातिब होने के लिए तशरीफ ला रहे हैं नायब सदर मुस्लिम तलबा महाज PMLQ से, यूथ विंग से जिनका ताल्लुक है, ब्रादर अली मलक। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। तशरीफ ला रही हैं अली मलक PMLQ से। लोग तकरार पे उतरे हैं कि सर बाकी है और मैं पूछ तशरीफ ला रहे हैं कायदे तुलबा सदर मुस्लिम तलबा महाज मरकजी एडवाइजर मुस्लिम लीग नून स्टूडेंट विंग उबैद अब्बासी। मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो माइक पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। सदर मुस्लिम तलबा महाज उबैद अब्बासी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि मोहम्मद से वफातों ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। बदकिस्मती से आज हम उस उन्वान पे इकट्ठे हुए हैं, उस शख्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम उस शख्स के लिए इकट्ठे हुए हैं जो नज़रिए पाकिस्तान की तवाना आवाज था, जो नामूस रिसालत की तवाना आवाज था, जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टेट यूथ पार्लियामेंट से बल्कि पूरे मुल्क के अंदर एक तवाना आवाज था। जो न सिर्फ स्टे
بلکہ میں سمجھتا ہوں پاکستان برتر نوجوانوں کی حقیقی ترجمانی کرتا تھا۔ شہید سیالوی وہ نہ صرف میرا بھائی تھا بلکہ اس نوجوان کی صلاحیتوں پہ جہاں پہ مجھے فخر ہے وہاں پہ پورے پاکستان کے نوجوانوں کو فخر ہے۔ اور فخر کیوں نہ ہو، آج جنرل سیکرٹری مسلم طلبہ محاذ صدر اسٹیٹ یوتھ پارلیمنٹ شہید سیالوی کو گرفتار کیا گیا ہے، اور اس کا جرم کیا تھا وہ جرم بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کا جرم تھا PC اسلام آباد کے پریس کلب میں اس نے اسرائیل کو للکارا اور اسرائیل کے جھنڈے کو نظر آتش کیا۔ شہید سیالوی کا جرم تھا اس نے نعرہ لگایا غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلامی ہے رسول اللہ کو بھی قبول ہے۔ شہید سیالوی کا جرم تھا اس نے پاکستان کی آواز کو بلند کیا۔ شہید سیالوی کا جرم تھا اس نے پاکستان میں ہر مسلم کی آواز بنا۔ شہید سیالوی کا جرم تھا اس نے مسلم طلبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے ناموں سے رسالت المار کیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ شہید سیالوی کا جرم تھا تو پاکستان کے نوجوان یہ جرم ایک بار نہیں 100 بار کریں گے، 100 بار کریں گے، 100 بار کریں گے۔ میرے دوستوں، آج بدقسمتی ہے، اور بدقسمتی کس بات کی ہے کہ یہ ملک کلمہ طیبہ کے نام پہ بنا، اور اس ملک میں جب مسجد کے اندر اس کے تقدس کو پامال کیا گیا تو پاکستان کا ایک نوجوان نکلا، اس نے عالم اسلام کا پرچم بلند کیا، اس نے اس مقدس مسجد کی حرمت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ لیکن کیا یہ ریاست مدینہ ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ریاست مدینہ میں وزراء مسجد مقدس پامال کرتے ہیں؟ کیا ریاست مدینہ میں مسجد کے تقدس پامال کرنے کے خلاف آواز اٹھانے والے کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے؟ اگر یہ ریاست مدینہ ہے تو سن لو حکمرانوں، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں شرم سے دور کرنا چاہیے۔ تم شہید سیالوی سے خوف زدہ ہوگے، تم نے قلم اور آواز اٹھانے والے سے خوف زدہ ہوگے۔ سن لو، شہید سیالوی نے بندوق نہیں اٹھائی تھی، اس نے مائک اٹھایا تھا، اس نے آواز بلند کی تھی، اور یہ آواز پاکستان کا ایک ایک نوجوان بلند کرے گا۔ مسلم طلبہ محاذ شہید سیالوی کی رہائی کا فوری مطالبہ کرتی ہے، اور اگر شہید سیالوی کو 24 گھنٹے کے اندر رہا نہ کیا گیا تو پاکستان کے ایک ایک قربان تنظیم ایک ایک چوک برائی میں تمہارے پاس پڑنے کرے گی۔ اور آخر میں پاکستان کی تمام طلبہ تنظیموں بالخصوص یوتھ پارلیمنٹ اور ایک ایک نوجوان لیڈر کو خراج تحسین ہمیشہ کی طرح پیش کروں گا۔ آپ پاکستان کا مستقبل ہو، ہم آئین کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، آئین کے اپنے قانون کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے اپنا آئینی حق استعمال کرتے ہیں۔ فریڈم آف اسپیچ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا رائٹ ہے اس ملک میں، تو وہ بھی ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ہم وہ کرتے ہیں جو آئین کہتا ہے، جو قانون کہتا ہے۔ اگر اس کے لیے FIR دو گے تو یہ FIR ہے۔ میں اپنے بکاس بھائی کو کی بھائی کو ہاتھ کو فالو کرتے ہوئے کہوں گا ہم اپنے ڈرائنگ روم میں سجائیں گے، ایک نہیں 100 پرچے دو۔ عبید عباسی بھی جیل میں جائے گا، شہید سیالوی بھی جائے گا، بلال ربانی بھی جائے گا، سردار مظہر بھی جائے گا، پاکستان کی طلبہ تنظیم جائے گا، جیل پر تحریک کے لیے تیار ہے۔ آخر میں اللہ ہماری اس ملک کو امن کا گہوارہ بنائے، پاکستان میں تعمیر اور ترقی کی نئی منازل یہ ہماری دعا ہے، اللہ قائم کرے۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کا اتحاد ضروری ہے، پاکستان کے نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے، اور ان نوجوانوں کے راہ میں حال ایک ایک رکاوٹ کو انشاءاللہ ہم توڑ کر دکھائیں گے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا ایک ایسی شخصیت کو جو رائٹر ہیں، میری اکثر ان سے نوک جھوک لگی رہتی ہے، لیکن آج مجھے انتہائی خوشی ہوئی ہے کہ اس نوک جھوک کے بعد بالآخر دیر سے ہی
درست صحیح بالآخر انہوں نے حمایت کا اعلان کرنا ہے اور ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور مزید آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی لبرل تنظیمات میں پاکستان کی بڑی لبرل تنظیمات میں بھائی بہت ایکٹیو رہے ہیں اور آج ہم تمام سے اللہ تعالیٰ کا اظہار کریں گے. یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں میری مراد برادر اسد بن اعظم ہے. تشریف لائیں برادر. یہ آپ سے پہلے ان کی شہید بھائی سے محبت. جزاک اللہ. شہید بھائی کیونکہ جب میں کیا بولوں سمرالی کہ ایک ایسا بھائی ایک ایسا سینئر بندہ کہ جس سے جب بھی میں نے آواز دی رات 2 بجے اس کو کال کی تو اس نے لبیک کہا اور ہمیشہ ہمارا ہر مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج جب وہ زیر حراست ہے, جب آج وہ بندے تناسل ہے تو ہم خاموش کیسے بیٹھ سکتے تھے؟ آج یہی وہ اسلام آباد پریس کلب ہے جہاں ہم لوگ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس ہونے والوں کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ سریعام پھانسی دی جائے ان لوگوں کو جو معصوم بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرتے ہیں. تو یہی فواد چودھری اٹھ کر کھڑا ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ فواد کے جو بچوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں انہیں پھانسی نہ دو, یہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن ہے. میں آج سوال کرتا ہوں کہ ایک شخص جو لاہور میں ایک تاریخی مسجد کے سامنے جا کر یہ احتجاج کرتا ہے کہ یہاں پر جو ڈرون کی تھاپ پر بھنگڑا کیا گیا وہ ہماری تاریخ, ہماری ثقافت, ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے اور کوئی بھی مذہب یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کی عبادت گاہ کے سامنے اس طرح کی ویرائٹی اور کنجر خانہ رچایا جائے. آج یقیناً اس بات پر کئی لوگ یہاں موجود ہیں. انسانی حقوق کی اگر بات کی جائے بہت بہت ہے فواد چودھری کے انسانی حقوق بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو پھانسی نہ دو, انسانی حقوق پامال ہوں گے. آج میں فواد چودھری سے سوال کرتا ہوں کہ فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ ریاست کا ہر شہری کو حق ہے کہ وہ آزاد بول سکتا ہے. وہ ہر شہری کا حق ہے کہ وہ آزادی رائے اور اختلاف رائے رکھتا ہے اور کوئی ریاست اپنے شہری سے یہ نہیں چھین سکتی. ایک وہ شخص جو کسی کا راستہ روکتا نہیں, جو کسی کا جو کوئی روڈ بلاک نہیں کرتا, جو کسی شہری کو جانی یا مالی نقصان نہیں پہنچاتا, وہ شخص جو قانون کی کسی خلاف ورزی نہیں کرتا, صرف اپنا رائٹ استعمال کر کر اسی مقام پر جا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کراتا ہے تو اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے, اسے نظر بند کر دیا جاتا ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ ویسے بہت سی عالمی تنظیمیں اور سماجی تنظیمیں انسانی حقوق کی رٹ لگائے رکھتی ہیں, ہمیشہ آزادی رائے اور آزادی صحافت, آزادی اختلاف کا جو ہے نعرہ لگاتی ہیں. میں پوچھتا ہوں شہید سیالوی کے آزادی رائے پر اتنی تکلیف کیوں اٹھتی ہے؟ شہید سیالوی کے اختلاف رائے پر اتنی تکلیف کیوں اٹھی ہے کہ آپ ایک بندے پر 7 دفعات لگا دیتے ہو اور ایسی دفعات کہ جس میں آپ انسانی حقوق کی پامالی کر رہے ہو. یہ ہیومن رائٹ وائلیشن ہے کہ آپ ایک بندے سے بولنے کا حق چھین رہے ہو. اس نے کوئی روڈ بلاک نہیں کیا, اس نے کوئی کسی شہری کو نقصان نہیں پہنچایا, نہ جانی نقصان نہ مالی نقصان. تو ایک بندہ جو اس کا حق ہے احتجاج کرنا, اس کا حق اس سے چھینا, یہ ہیومن وائلیشن ہے. اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. یہ ہم سب کے آئینی, جمہوری, دینی اور انسانی بنیادی حقوق ہیں کہ ہم اپنے حقوق کے لیے ظلم کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں, احتجاج کر سکتے ہیں, اپنے حق کے لیے, اپنی قوم کے حق کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے بول سکتے ہیں اور یہ ہر ایک کو حاصل ہے. تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے یہ غلط ہے. یہ کہنا کہ ہاں
حکومت وقت کے حکمرانوں کو یہ پسند نہ آیا، یہ کہنا درست ہے، کیونکہ اس کی ایک ایک تقریر سے، ایک ایک الفاظ سے دشمن بھی کام اٹھتا ہے، کہ بھارتی میڈیا بھی بکا کر کہتا ہے کہ شہید سیالوی جیسا شخص دہشت گرد ہے۔ لیکن سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر آج ارطغرل جیسا نوجوان یہاں ہوتا تو اسے بھی دہشت گرد ہی کا تصور کیا جاتا، کیونکہ اس دنیا کو، اس دور کو ایسے لوگ کھٹکتے ہیں گلے میں کانٹے کی طرح۔ اس کے بعد میں اپنی باتیں ختم کروں گا، اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں ان سب کو میں یقیناً مبارکباد پیش کروں گا، اور ساتھ میں اس مقام پر آ کر اس مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا یقیناً اللہ تعالیٰ ہم سب کو آئندہ بھی جذبہ دے کہ ہم سب متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، تو ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ شکریہ۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا غفور، فاعف عنا يا رحيم۔ ربا ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم تجھے منانے آئے ہیں، تو ہماری مان ہے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ میرے سونے ربا، جو بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، صحابہ و اہل بیت کی عظمت کے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں، اللہ تو ان سب کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما، اللہ ہمارا یار، ہمارا بھائی، ہمارا قائد، ہمارا لیڈر، اللہ وہ پابند سلاسل ہے، اللہ اس کی رہائی کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ میرے سونے ربا، اس ملک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ جس وقت ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں تو لبوں پہ جاری فرما دینا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔